محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان کی زندگی کی ضرورتیں یہ الگ چیز ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ الگ چیز ہے۔ زندگی کی ضرورتیں سب سمجھتے ہیں، سب پورا کر رہے ہیں، اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے۔ زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں مسلمان بھی سمجھتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھتا ہے۔ ان ضرورتوں کو مسلمان بھی پورا کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پورا کر رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی ضرورتوں کو جانور بھی پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم جانور بھی پورا کر رہے ہیں۔ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ چونٹی بل بناتی ہے، اس کا مکان ہے وہ گھر، وہ ایسی بل بناتی ہے کہ زمین پر پانی بھر جائے تو اس کی بل میں پانی نہیں جاتا، اس کو اللہ نے وہ فن سکھایا ہے۔ پرندے گھونسلے بناتے ہیں، ایسے گھونسلے بناتے ہیں تو طوفان آیا ہے ان کے گھونسلوں پر اثر نہیں پڑتا، وہ اس میں انڈے دیتے ہیں، بچے پالتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں۔ عرب میں ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا ہے، اس کے پیچھے اونٹوں کی ایک قطار چلتی ہے، بدو کہتے ہیں اسے، گاؤں کا بچہ، وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتا ہے اور اس کے پیچھے اونٹوں کی ایک قطار چلتی ہے۔ اونٹ اتنا بڑا جانور کہ اگر وہ منہ مارے تو یہ بچے کا سر ایک لقمہ ہو جائے گا، وہ ایک لقمہ بن جائے گا وہ اس کے لیے، لیکن وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ ادھر لے جاتا ہے، نیچے ادھر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا مالک ہے، یہ میری ضرورت پوری کرتا ہے، یہ مجھے میری منزل کو لے جاتا ہے، میرے گھر کو لے جاتا ہے، میری ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو وہ اتنی لمبی اونٹوں کی قطار وہ ایک گاؤں کے بچے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ تو ضرورت یہ میری ضرورت ہے، اسے جانور بھی سمجھتا ہے، اور جس سے وہ ضرورت پوری کرتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو ضرورتیں سب سمجھتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، سب پوری کر رہے ہیں، جانور بھی پوری کر رہے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، بچے پالتے ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجی، نبیوں کا سلسلہ، ایک کے بعد ایک نبی کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا، انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو۔ ہم دنیا میں خود نہیں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہاں آنے میں کسی کی مرضی کا دخل نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور کوئی یہاں سے اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، وہ تو فرشتہ آئے گا، اس کی روح لے کے جائے گا۔ تو آنے میں دخل نہ ہمارا آنے میں دخل ہے، نہ ہمارا جانے میں دخل ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور اللہ ہی واپس بلائے گا۔ یہ سلسلہ کیوں ہے؟ یہ موت و حیات کا سلسلہ،
حیات دیتے ہیں دنیا میں بھیجتے ہیں, موت دیتے ہیں دنیا سے بلاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ انسان نہیں بتا سکتا, وہ نبی بتاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ضرورت تو سب سمجھتے ہیں, سب پوری کر رہے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں کہ ضرورت جستے رہے چاہے پوری کرو, ضرورت منع نہیں کیا پوری کرو, نہیں, طریقہ کیا ہے. تو نبی ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور ضرورت کی حد بتاتے ہیں کہ ضرورت کی حد کتنی ہے, اس کی حد کتنی ہے. یہ ہے نبیوں کی تعلیم. دنیا نبیوں کی تعلیم سے ناواقف ہے. دنیا اپنی ہوس کے پیچھے چلتی ہے. ایک چیز ہے انسان میں, اس کو کہتے ہیں ہوس. وہ ہوس اس کی نفس کی پیداوار ہے. ضرورت تو اس کے جسم کی ضرورت ہے, کھانا جسم کی ضرورت ہے, لباس جسم کی ضرورت ہے, مکان جسم کی ضرورت ہے, شادی جسم کی ضرورت ہے. تو ایک جسم کی ضرورتیں ہیں اور ایک انسان کے اندر ہوس ہے. ہوس, وہ ہوس وہ نفس کی پیداوار ہے. اس کا نفس کسی بھی منزل پر پہنچ کر راضی نہیں ہوتا. وہ ہائے ہائے کرتے کرتے مر جاتا ہے. ابھی عصر کے بعد مولانا فرما رہے تھے کہ ایک جنگل کسی کو سونا دے دیا جائے تو وہ کہے گا دو دے دو. کیا کرے گا؟ جنگل سونا کھا کے مرے گا. لیکن ہوس ہے, ہوس اندر کی. وہ ہوس جنگل بھر کے سونا مل جائے تو بھی پوری نہیں ہوتی. وہ قبر کی مٹی پوری کرتی ہے اسے. جب دفن کر دیا جاتا ہے پیٹ پھٹتا ہے, قبر کی مٹی پیٹ میں جاتی ہے, تب جا کے اس کی ہوس پوری ہوتی ہے. تو نبی بتاتے ہیں کہ ہوس کے پیچھے زندگیاں ضائع مت کرو. ضرورت ہے تو اللہ پوری کرے گا, غریب کی بھی پوری کرے گا, امیر کی بھی پوری کرے گا. ضرورت جو انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ غریب امیر سب کی پوری کرے گا. لیکن ہوس نہ غریب کی پوری ہوگی نہ امیر کی پوری ہوگی. بادشاہ کی بھی ہوس پوری نہیں ہوگی. بادشاہ کی بھی ہوس نہیں پوری ہوتی. ایک بادشاہ گزرا ہے سکندر, تاریخ کا مشہور بادشاہ. اس کی ہوس تھی دنیا فتح کرنا. کیا کرے گا دنیا فتح کر کے؟ ارے کیا کرے گا بھائی دنیا فتح کر کے؟ لیکن اندر کی ہوس دنیا فتح کرنا. تو وہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا, اپنے وطن سے تیاری کر کے, بڑی تیاری کی اس نے دنیا فتح کرنے کے لیے, اور وہ اپنے وطن سے چلا. اس کا وطن تھا میکسیڈونیا, اردو میں اسے مقدونیہ کہتے ہیں. یورپ میں ترکی کے پاس, اٹلی کے پاس ہے وہ ملک. ابھی وہاں اس کے گاؤں میں ہمارا جوڑ ہوا, اجتماع ہوا. یورپ کے تمام ملکوں میں الحمدللہ تبلیغ کا کام چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یورپ کے سارے ملکوں میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے. تو جن ملکوں میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے وہاں کا تبلیغ کا کام کرنے والے جو نوجوان تبلیغ میں کام کر رہے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں سکندر کے ملک میں. 30 پر 2 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. کتنے؟ 30 پر 2 ملکوں کے لوگ. یہاں تو صرف بنگلور کے محلے والے جمع ہوئے ہیں, وہاں یورپ کے ملکوں والے, فرانس, جرمنی, بیلجیم, ہالینڈ, سوئٹزرلینڈ, اٹلی, 30 پر 2 ملکوں کے
جن میں تبلیغ میں کام کرنے والے وہاں جمع ہوئے, ہمارے بزرگ حضرات تشریف لے گئے تھے. تو وہاں سے چلا تھا سکندر اس زمانے میں, جبکہ اتنا سفر کرنے کا بھی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. اس نے وہ راستے کے سب ملک فتح کیے, ہندوستان تک آیا. شمالی ہندوستان پنجاب میں آ کے اس کی فوج تھک گئی. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں وہ گاؤں یاد آتا ہے, وطن یاد آتا ہے. اب ہم مارچ کرتے کرتے تھک گئے ہیں, کتنی جنگیں لڑیں, کتنی فوجوں کو شکست دیں, کتنے ملک فتح کریں, کہاں ہے یورپ, کہاں ہندوستان تک پہنچا. یہاں آ کے اس کی فوج تھک گئی. تو فوجیوں نے کہا اب ہمیں وطن یاد آتا ہے, اب ہم واپس جاتے ہیں. آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. تو جب پوری فوجی تیار نہیں ہے آگے بڑھنے, تو سکندر اکیلا کیا کرتا, مجبوراً وہ بھی واپس گیا. تو یہ ہوس دنیا فتح کرنا سینے میں ہی رہ گئی, سینے میں ہی رہ گئی, پوری نہیں ہوئی. راستے میں واپسی میں اسے موت آئی. وہ بڑا پڑھا لکھا سمجھدار تھا, اسے سمجھ گیا کہ میری موت آ گئی ہے, میرے موت کا وقت آ چکا ہے. تو اس کی دوسری خواہش تھی گاؤں میں مرنا. مسافری میں مر رہا ہوں, پردیس میں مر رہا ہوں, یہاں کون مزار بنائے گا, کون چادر چڑھائے گا, کون عروس کرے گا. پردیس میں مسافری میں مر رہا ہوں. اس کی ہوس تھی وطن جا کے مر. اس نے اعلان کیا فوج میں, کہہ رہے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. اتنے دنوں کی مجھے زندگی دے دے, میں جانتا ہوں کہ موت آنی ہے اور مرنا ہے, یقینی ہے, لیکن اتنے دن کی کوئی مجھے زندگی دے دے کہ میں گاؤں جا کے مر جاؤں. تو کون دے سکتا ہے؟ وہ تو وقت آتا ہے, کسی کو پوچھتا نہیں ہے, بعد میں کوئی اپیل نہیں ہے. تو کوئی نہ کر سکا. اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن تک پہنچ جاؤں تو میں میری پوری دولت دینے تیار ہوں. اس چند دن کی زندگی اگر کوئی مجھے دے دے تو اس کے بدلے میں میری پوری دولت دینے تیار ہوں. اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی, بڑی دولت تھی اس کی. اس نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی, کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتار دیا. ان کے ہزاروں سال کے, ان کے باپ دادا, کھکڑ دادا, سکڑ دادا, ان کے جمع کیے ہوئے خزانے وہ سکندر کے ہو گئے. وہ بادشاہ شکست کھا گئے, ان کے خزانے سکندر کے ہو گئے. پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کے خزانوں کا وہ مالک بن گیا. تو وہ کہتا ہے میں ساتھ دینے تیار ہوں, یہ پورے خزانے, چند دن کی مجھے زندگی دے دو کہ میں گاؤں تک چلا جاؤں, وہاں جا کے مر جاؤں, وہاں خبر بنے. نہ ہو سکا, موت آ گئی. تو اس نے ایک وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو. لوگوں نے پوچھا کہ یہ ایسی عجیب وصیت کسی نے نہیں کی, آپ کیوں ایسی وصیت کر رہے ہو؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھ لے, دنیا عبرت حاصل کر لے کہ اتنا بڑا سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھ دو, دنیا دیکھ لے کہ فوجوں کو شکست دینے والا, بادشاہوں کے خزانوں کا مالک بننے والا, وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو ایک اردو شاعر نے اسے بیان کیا ہے, لایا تھا کیا سکندر, لایا تھا کیا سکندر,
دنیا سے لے گیا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ دیکھ لو میں کیا دنیا سے لے جا رہا ہوں۔ دنیا والوں دیکھ لو، دنیا فتح کرنے والا سکندر، خزانوں کا مالک سکندر، بادشاہوں کے خزانوں کا مالک کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھ لے، میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھو، اس نے وصیت کی۔ تو وہ شاعر کہتا ہے لایا تھا کیا سکندر، وہ دنیا سے لے گیا کیا؟ جب آیا کیا لایا؟ دنیا میں جب آیا تو کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا۔ اب دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھو، دنیا دیکھے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ حسرت کی موت ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ محسوس ہو گیا، سمجھ گیا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں دنیا سے، تو اس نے کہا کہ خالی میرے ہاتھ باہر رکھو، دنیا دیکھے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو مومن دنیا سے خالی ہاتھ جانے نہیں آیا ہے۔ ایک مومن مسلمان وہ دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ یہاں سے بہت کچھ لے جانے آیا ہے، بہت کچھ لے جانے آیا ہے۔ وہ کیا لے جانے آیا ہے؟ نبیوں نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا، نبیوں نے بتایا کہ تم دنیا میں کیا لے جانے آئے ہو، یہاں سے کیا لے جاؤ گے۔ ایک دوسری مثال ان کی، یہ تو ان کی مثال ہے جو ہوس کے پیچھے چلے، سکندر کی مثال ہوس کے پیچھے۔ ایک ان کی مثال جنہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا اور اپنی زندگی مقصد پر لگائی، ایک مثال ان کی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، انتقال کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ سمجھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے انتقال کا یہ وقت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں واہ کربا واہ کربا، کرب کہتے ہیں عربی میں کاف سے کرب، رنج کا وقت، غم کا وقت۔ کیسے رنج کا وقت ہے، غم کا وقت ہے، میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیسے شوہر؟ حضور کے ہر وقت کے خادم، مسجد نبوی کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن۔ تو بیوی کہتی ہے رنج و غم کا وقت ہے۔ حضرت بلال سنتے ہیں اور سن کے بیوی سے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے۔ بات اور بات سے کہتے ہیں تو خوشی کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے، آخرت میں میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے آقا انتظار، میرے دوست، ان کے دوست کون؟ ان کے دوست صحابہ، حضور کے صحابہ، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے۔ تو یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، آقا سے ملوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، صحابہ سے ملوں گا، دوستوں سے ملوں گا، وہ سب میرے دوست ہیں۔ تو یہ خوشی کا وقت ہے یا رنج کا وقت ہے؟ ہمارے بہت سے نوجوان سعودیہ میں، قطر میں، کویت میں، دبئی میں کام کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، تو وہ چھٹی میں وطن آتے ہیں۔ جب وہ چھٹی میں وطن آتے ہیں تو وہ نوجوان دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، ہاتھ میں بورڈنگ پاس، دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، بورڈنگ پاس ہاتھ میں ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا، جہاز چلے گا،
4 घंटे में बेंगलुरु उतरेगा। मेरी बीवी आई होगी मुझे लेने के लिए, क्या ड्रेस पहन कर रही है। मेरे बच्चे आए होंगे कि आज अब्बा आ रहे हैं। बीवी आई होगी कि आज मेरे शौहर आ रहे हैं। मेरे बच्चे आए होंगे इस्तकबाल के लिए, आज हमारे अब्बा आ रहे हैं। और घर में मेरे इस्तकबाल में बिरयानी पकी होगी। उसे घर की बिरयानी की खुशबू कहाँ आ रही है? अरे सुने क्या भाई, घर की बिरयानी की खुशबू कहाँ आ रही है? दुबई एयरपोर्ट पर घर की बिरयानी की खुशबू आ रही है। तो ये सब कौन देख रहा है? भाइयों, सहाबा कहते हैं, कह रही है ओहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये ओहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। जो जन्नत उसके उतने करीब थी कि ओहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। जब इसे लेने के लिए इसकी रूह को फरिश्ते आते हैं, तो हदीस में आता है कि उनके हाथों में फूलों के गुलदस्ते होते हैं। किसी को मुबारकबाद देने जाना है तो गुलदस्ता ले जाते हैं फूल का। तो फरिश्ते फूलों के गुलदस्ता लाते हैं। 70 किस्म के फूल, हर फूल का रंग अलग, हर फूल की खुशबू अलग। उसकी थूड़ी के नीचे जन्नत की मुश्क लगाते हैं। उसकी रूह उस खुशबू को सूंघती है और जिस्म से ऐसे निकल आती है जैसे आटे में से बाल निकल आता है। फरिश्ते खुशखबरियां देते हैं। उसकी रूह को लेने के लिए आते हैं तो फरिश्ते खुशखबरियां देते हैं। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्ते खुशखबरियां देते हैं कि है पाक रूह, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, चल इला रब्बी की, अपने रब की तरफ चल। राज़ियतम मर्ज़िया, कैसे कि तू तेरे रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। तू तेरे रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, उसके बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। फरिश्ते खुशखबरियां देते हैं। उसकी रूह को लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं तो आसमानों के फरिश्ते पूछते हैं कि ये किसकी रूह है? इसकी खुशबू ने हमारे आसमानों को मुअत्तर कर दिया। आसमानों में खुशबू फैल गई। कहा जाता है फलां इब्न फलां, फलां जगह का रहने वाला, फलां का बेटा। तो फरिश्ते कहते हैं मरहबा, खोल दो इसके लिए आसमानों के दरवाजे। इसकी रूह अल्लाह के बारगाह में सजदा करती है। तो कहा जाता है कि इसे नेक लोगों की जहां रूह रखी जाती है वहां रखो, इल्लियीन में। इसकी मौत पर जमीन के वो हिस्से रोते हैं जहां यह इबादत करता था। इसकी मौत पर आसमानों के वो दरवाजे रोते हैं जिससे इसके अमल जाते थे, इसकी रोजी उतरती थी। खबर कहती है कि आज मेरा मामला भी देख, वो जन्नत का एक बाग बन जाती है। ये सब मरहले आने वाले हैं। रूह को मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह मरती नहीं है। फिर मौत किसे कहते हैं?
موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا، جسم سے نکل گئی، روح کا جسم سے نکل جانا۔ جسم رکھا جاتا ہے قبر میں، وہ مٹی میں ملایا جاتا ہے، لیکن اس کی روح وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ جہاں سے آئی وہاں جاتی ہے، آئی تھی اللہ کے خزانے سے، وہ جاتی ہے اللہ کے خزانے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے وہ روح آئی تھی، جسم میں ڈالی گئی تھی، اور جسم سے نکلی تو وہ اللہ کے خزانے میں گئی، وہ مرتی نہیں ہے۔ تو اس کی روح یوں نکل آتی ہے، اور جس نے مقصد نہیں پہچانا، زندگی گنوائی، زندگی گنوائی، زندگی سے کچھ کمایا نہیں، حاصل کچھ نہیں کیا، کیا کیا حاصل؟ کیا کمایا سکندر نے؟ کیا حاصل کیا؟ دنیا کے خزانے کیا کام آئے اس کی موت پر؟ اس نے خود کہا کہ میرے ہاتھ باہر رکھو، دیکھے دنیا میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اس کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کی روح تیار نہیں ہوتی لینے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح کو فرشتے پکڑ کے کھینچتے ہیں، وہ ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑو پر پتلا کپڑا بچھا کے کھینچا جائے تو جیسے تار تار ہو کے نکلتا ہے ویسے نکلتی ہے۔ تو میں نے کہا فرشتے وہ خوشبو سگاتے ہیں، وہ مشک، جنت کا مشک، اس کی خوشبو سونگھ کر اس کی روح ایسے نکل آتی ہے جیسے ڈاکٹر آپریشن کے لیے جب آپریشن تھیٹر میں لے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپریشن تھیٹر میں کیا کرتا ہے بھائی؟ آپریشن سے پہلے اسے اینستھیسیا دیتا ہے، بے ہوش کرتا ہے اسے، اینستھیسیا۔ جب اسے اینستھیسیا دیتا ہے ڈاکٹر تو وہ ٹیبل پر مست ہو جاتا ہے، مست۔ ڈاکٹر اس کا پیٹ کاٹتا ہے، اس میں سے گردہ نکالتا ہے، تو گردہ کاٹتا ہے، کنکریاں ہیں، پتھریاں ہیں، پیشاب میں تکلیف ہے، تو گردہ نکال کر اسے کاٹ کر اس میں سے وہ کنکریاں نکالتا ہے، پھر وہ گردہ سیتا ہے، پھر اسے پیٹ میں ڈالتا ہے، پھر وہ پیٹ سیتا ہے۔ اس مریض کو کچھ پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی کچھ سنا نہیں سنا کچھ بھی آپ نے، مریض کو پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا پیٹ کاٹا گیا، اندر سے گردہ نکالا گیا، گردہ کاٹا گیا، اس میں سے کنکریاں چھٹ چھٹ کے نکالی گئی، پھر گردہ سیا، پھر پیٹ پہ گردہ ڈالا، پھر پیٹ سیا، اسے کچھ پتا چلتا ہے کیا ہوا میرے ساتھ؟ پھر ڈاکٹر اٹھاتا ہے اسے اٹھاتا ہے، میرا آپریشن ہوا ہے، میرے ساتھ گزرا ہے، وہ ڈاکٹر کو اٹھاتا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، ہوگا کام تمہارا، ہوگا بھائی تمہارا کام، اٹھو۔ اٹھاتا ہے ڈاکٹر آ کے، اٹھو 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 اٹھو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے آ کر میت خبر سے اس کی میت کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو اٹھو قیامت قائم ہو گئی، ارے کتنا سوتی، اٹھو جی بس۔ تو یہ کہتا ہے خیر ہے، ابھی تو میں سویا تھا، ابھی تو مرا تھا، ابھی تو قبر میں سویا تھا، ابھی تو سوال جواب ہوا تھا، ابھی قیامت قائم ہو گئی، میں نے سنا ہزاروں سال تک قبر میں سونا ہے، اور تم آگے اٹھا رہے ہو کہ اٹھو 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 قیامت قائم ہو گئی، کیا سو رہے ہو بھائی، ہو گیا ٹائم بہت۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنی جلدی قیامت قائم ہو گئی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ہاں بے شک وہ بڑا لمبا زمانہ تھا، لیکن اللہ نے وہ تیرے لیے مختصر کر دیا کہ تو ایک نیند بھی پوری ہوئی نہیں، قیامت قائم ہو گئی۔ وہ
فرشتے لے کر اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ حساب کا دن، وہ بڑا حساب کا دن مومن کے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے 2 رکعت نماز۔ اگر اس نے اپنی زندگی بنائی نہیں ہے، اپنی زندگی گنوائی ہے، زندگی گنوائی ہے، ہوس کا شکار ہو کر زندگی گنوائی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے اسے پکڑ کر اللہ کے دربار میں لائیں گے، کھڑا کریں گے اللہ کے دربار میں۔ جب یہ اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا تو زمین بولنا شروع کرے گی، زمین بولے گی، یہ کھڑا ہے، زمین سے آوازیں آئیں گی کہ اس نے دنیا میں کیا کیا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی خبریں زمین سنائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں بیان کرے گی کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کیا، سب کچھ بولے گی، جو بھلا کیا ہے وہ بھی بولے گی، جو برا کیا ہے وہ بھی بولے گی۔ 2 فرشتے پکڑ کے لائیں گے، ایک اس کا رٹھا پکڑے ہوئے ہوگا، ایک کے ہاتھ میں اس کی نامہ اعمال کی کتاب ہوگی، وہ کتاب ریکارڈنگ چل رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے میرے بھائیوں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، ارے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، دونوں کا ذکر ہے کہ منزل قائم کریں گے اللہ، دیکھ یہ تو نے دنیا میں کیا ہے، یہ ویڈیو اور آڈیو خبریں زمین سے آئیں گی۔ 2 فرشتے لا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کریں گے۔ اگر یہ کامیاب ہے تو فرشتے مبارکبادی دیتے ہوئے اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، وہ خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف لوٹے گا، کہے گا آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا، خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف لوٹے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، ایسی کامیابی کہ اس کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں۔ اور اگر زندگی بگاڑی ہے، گنوائی ہے، تو فرشتہ پیچھے سے اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، وہ کہے گا ہائے 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 میری تباہی، میری بربادی۔ کہا جائے گا یہ تیری کتاب ہے، پڑھ لے، اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کا دن تیرے حساب لینے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نبیوں کو بھیج کر بتایا تھا کس عمل کی کیا سزا ہے، کس عمل کی کیا جزا ہے، نام اعمال دیکھ کتاب میں، فیصلہ دے قرآن میں، تو خود فیصلہ کر لے تو کہاں جانے کا قابل ہے۔ تو سیدھے ہاتھ میں ملا ہے نام اعمال، خوشی خوشی جائے گا اپنے اہل کی طرف کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ فیصلوں کا دن، وہ فیصلوں کا دن ہے، بڑے بڑوں کی وہاں ہمت نہیں ہوگی بولنے کی، بڑے بڑے وہاں کھڑے ہوں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کے بادشاہ جنہوں نے دنیا پر بادشاہت کی وہ کھڑے ہوں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ ارے یہ کیا بات کریں گے، انہیں تو چھٹا، انہیں کیا چھوٹا معلوم، اور بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے، تو ہمت نہیں ہوگی وہاں بات کرنے کی، الا
सिवाय उनके जिनको अल्लाह इजाजत दे। तो जमीन बयान करेगी खबरें, नामे अमाल की किताब दी जाएगी, ले पढ़। कहेगा कैसी अजीब किताब है ये, कोई छोटा बड़ा अमल मेरा छोड़ा नहीं इसने, मुझे तो मामिलु हाज़ा सब मौजूद है इसमें। और भाइयों अल्लाह की मेहरबानी देखो कि ये जो दो फरिश्ते हैं ना, नामे अमल लिखने वाले, सीधे हाथ तरफ वाला नेकियां लिखता है, बाएं हाथ तरफ वाला गुनाह लिखता है, बुराइयां लिखता है। तो सीधे हाथ वाला अमीर साहब, बाएं हाथ वाला उसका असिस्टेंट, नेकी लिखने वाला अमीर साहब, बुराई लिखने वाला उसका असिस्टेंट मामूर। जब वो नेकी का इरादा करता है तो ये लिख लेता है, एक सवाब। नेकी करता है तो फिर उसको 10 देता है, 10 सवाब। और अगर ये बुराई का इरादा करता है तो ये फरिश्ता अमीर साहब को पूछता है, अमीर साहब इन्हें गुनाह का इरादा कर रहा है, लिख लूं? तो कहता है कि अरे इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो किया ही नहीं इसने, अरे इरादा किया है, अभी तो गुनाह कहां किया, तो क्यों इतनी जल्दी करता है? हो सकता है गुनाह करे, हो सकता है ना करे, तो इरादे पे क्यों गुनाह लिखता है? ठहर जा, तो चुप हो जाता है। फिर इरादा करने के बाद फिर गुनाह करता है। जब वो गुनाह करता है तो फिर वो पूछता है, अमीर साहब अब तो कर लिया इसने, अब लिख लो? वो कहता है थोड़ी देर ठहर जा, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। और जब वो तौबा नहीं करता, वक्त गुजर जाता है, तो कहता है कि लिख ले, इसने खुद ही अपनी तबाही का इरादा किया हुआ है, मैं इसके क्या काम आ सकता हूं, मैं क्या इसकी मदद कर सकता हूं, इसने खुद अपनी तबाही का इरादा किया हुआ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा अपने गुनाहों को याद करता है, याद करो गुनाहों को, खूबियां याद मत करो, कमालात याद मत करो, वो तो अल्लाह के यहां महफूज हैं। जो खूबी है, भलाई की है, पहले जमाने में बोलते थे नेकी करो दरिया में डालो, नेकी कर, सुनी तुम्हें, नेकी कर दरिया में डाल, तो तेरे मालिक के पास महफूज है, तुझे क्या पड़ी है, वो देने वाला है उसका जवाब, बदला। उसे याद मत करो, गुनाहों को याद करो, याद करो। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाता है, आंसू बहाता है अपने गुनाहों को याद करके, उसकी आंख से इतना पानी निकल आता है, एक खतरा, मक्खी के सर के बराबर का खतरा उसकी आंख से निकल आता है, तो वो खतरा इसके नामे आमाल से गुनाहों को मिटा देता है। वो अल्लाह के खौफ से, वो खतरा जो निकला अपने गुनाहों के शर्म से, अल्लाह के खौफ से, आंख से जो खतरा निकला, मेरे भाइयों, 7 समंदर जिस नामे अमाल को धो नहीं सकते उसको वो खतरा धो देता है। 7 समंदर नहीं धो सकते उसे, वो किताब को नाम है अमाल की, वो एक खतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला, वो इसके नाम है अमाल की किताब को धो देता है। फरिश्ता नाम है अमल खोल को देखता है, कहते हैं देखा तो सफे खाली ही, उन्हें परेशान हो जाता है, कहते हैं ये क्या रे भाई इतने सफे खाली पड़े ना, उन्हें डर को अल्लाह को बोलता है, कहते अल्लाह मियां इन्हें गुनाह करया, इन्हें करया सो मैं लिखा, इन्हें करया मैं लिखा,
کھول کو دے گا تو صفے صفے خالی ہی. انہیں ڈر جاتا, کہتے اللہ میاں تو کیرے ڈیوٹی نہیں کرے, اگر کو بولے تو کیا کروں میں. تو انہیں ڈر کو اللہ سے شکایت کرتا ہے, کہتے اللہ انہیں کریا میں لکھا, اب کھول کو دے گا تو صفے صفے خالی پڑیں. وہ کیا ہوا پڑھو, وہ کیا ہوا؟ ارے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کر کے ایسی معافی مانگی, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اور ایسی معافی مانگی کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں, فرشتوں کو بھی خبر نہیں. ڈائریکٹ ہاٹ لائن. کیا کس کے درمیان؟ ارے کس کے درمیان؟ بندے کے اور اللہ کے درمیان. میان عاشق معشوق رمزست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں اس کے اور اللہ کے درمیان کیا معاملہ ہوا. تو فرشتے کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ کیا ہوا سوگت ہو. اس نے ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے اس کے نامہ اعمال سے حکم دیا کہ مٹا گناہ مٹا دو. ڈائریکٹ حکم, فرشتے بھی نہیں بیچ میں. تمہارے موبائل میں بلّہ کے میسج آئیں, بیکار کے میسج آئیں, کام کے نہیں, بھر گئی. ایک مٹا لگ گئے تو بیزار ہوتا ہے. کیا کرنا؟ ارے کیا کرنا بولو جی, ہاں آل ڈیلیٹ. دیکھیں انجینئر ہے, جھک مارنا, آل ڈیلیٹ کر دیں. اللہ میں ہم بولتا ہے ڈائریکٹ کہ اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں سب ڈیلیٹ. جتنے گناہ ہیں سلیکٹ اینڈ ڈیلیٹ. کیا کرو, کیا کرو, سلیکٹ. کون سے ڈیلیٹ کرنا, سلیکٹ کرو, ڈیلیٹ کرو. گناہ سب سلیکٹ کرو, ڈیلیٹ کرو. کس کی کمانڈ؟ اللہ کی کمانڈ. فرشتے کو بھی نہیں معلوم جس میں لکھا ہے. تو وہ فرشتہ پریشان ہو کر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ بڑا معاملہ ہو گیا, اس کی کتاب میں سے سب ڈیلیٹ ہو گیا ہے. تو اللہ میاں فرماتے ہیں کیا رے تجھے کیوں فکر ہے صفحے خالی ہیں, تجھے کیوں فکر ہے؟ اگر تجھے یہ فکر ہے کہ صفحے خالی ہیں تو ان خالی صفوں میں نیکیاں لکھ دے. ارے جو گناہ ڈیلیٹ ہو گئے, صفحے خالی ہو گئے, ان خالی صفوں میں کیا لکھ دے؟ نیکیاں لکھ دے. کیسا مہربان مالک, کیسا مہربان مالک, اور ہم کیسے اس کے نمک حرام بنتے. بیٹا باپ کی بات نہیں مانیا تو بابا غصے میں آ کے بولتا ہے نمک حرام نہیں ہے میرا بیٹا. کرو کہتے سے کام کرتا نہیں, نہ تو کرو سب کام, کرو کہتے اس کام میں کرتا ہے, کرو کہتے اس کام کرتا نہیں. غصے میں آ کے بولتا ہے نمک حرام کی میرا بیٹا ہے. تمہاری میرے بھائیو اس مالک کی کتنی مہربانیاں ہیں, کتنی مہربانیاں ہیں. ارے کیسی پیاری پیاری آنکھیں دی دیکھنے کے لیے. اگر یہ آنکھیں نہ دیکھتے تو دنیا اندھیرا ہوتی. ہمارا جو اجتماع ہوا اتی بیلے میں, پہلا اجتماع ہوا اتی بیلے میں, تو وہ اس اجتماع میں بیان کرنے کے لیے میں اپنی جگہ سے آ رہا تھا. ایک صاحب اپنے چھوٹے بچے کو, 4-5 سال کا بچہ, اسے حضرت مجھے روکے ہو, حضرت یہ بچہ دیکھو حضرت, اس کے واسطے دعا کرو, اس کی آنکھوں میں کینسر ہے. میں لرز گیا. پہلی بار میں نے سنا آنکھوں میں کینسر, میں نے پہلی بار سنا. تو اتنا چھوٹا بچہ 4-5 سال کا, وہ مجھے روک کے اس کا باپ کہتا ہے حضرت یہ بچے کے لیے دعا کرو, اس کی آنکھوں میں کینسر ہے. میں لرز گیا. کیا اللہ آنکھوں میں کینسر, کیا کریں گے؟ آنکھیں نکال دیں گے. ارے آنکھیں نکال دیں گے.
پھر دنیا کیا رہ جائے گی؟ کیا رہ جائے گی؟ زندگی کیا رہ جائے گی؟ دن رات میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دن کا اجالا رات کا اندھیرا سب برابر. تو دنیا کی زندگی میں کیا مزہ رہے گا؟ کیسی پیاری پیاری آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, کیسی زبان دی بولنے کے لیے, کیسے ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے, کیسے پیر دیے چلنے کے لیے. سارا دنیا کا نظام اس انسان کے لیے بنایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کا فرش تمہارے لیے بچھایا ہے, آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے لگایا ہے. زمین کا فرش تمہارے لیے بچھایا ہے, آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے لگایا ہے, چاند سورج کی روشنی تمہارے لیے کی ہے, بارشیں تمہارے لیے برسائی ہیں, نہریں تمہارے لیے بہائی ہیں, زمین سے اناج تمہارے لیے اگایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کی روزی اللہ نے زمین میں رکھی ہے. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کو اللہ زمین سے روزی دے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ زمینوں میں کھیت تمہارے لیے اناج اگایا ہے, درختوں میں پھل تمہارے لیے لگائے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا اپنے وقت سے سورج نکلتا ہے, اپنے وقت سے ڈوبتا ہے, اس کو کوئی اختیار نہیں ہے, اسے کوئی اختیار. اتنی بڑی مخلوق, اتنی بڑی مخلوق, ہزاروں دنیا سے بڑا سورج ہے, لیکن اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. ایک سیکنڈ نکلنے میں دیر نہیں ہوتی, ایک سیکنڈ ڈوبنے میں جلدی نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج کا چاند کا نظام تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سورج کو طلوع کرنے کے بعد تمہارے سروں پر اگر ہم کھڑا کر دیں, جیسے 12 بجے سورج سر پہ کھڑا رہتا ہے, اگر اس طرح ہم سورج کو کھڑا رکھ دیں, کھڑا کر دیں اور اسے ڈبو ہی نہیں, تو تمہاری زندگی پریشان ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی تمہاری زندگی. سورج ہر وقت کھڑا ہے سر پہ, تمہارے لیے سورج نکالتے ہیں, تمہارے لیے سورج ڈبوتے ہیں, دن کا اجالا تمہارے لیے لاتے ہیں, رات کا اندھیرا تمہارے لیے لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور, دودھ دینے والے جانور, گائے بکریاں, یہ دودھ کے چشمے ہیں جن سے ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں. یہ وہ کھاتے ہیں جو تم نہیں کھا سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ وہ کھاتے ہو جو تم نہیں کھا سکتے. دانا تم کھاتے ہو, چارہ جو تم نہیں کھا سکتے ان کو کھلاتے ہو. یہ چارہ کھا کر دودھ دیتے ہیں. گائے بھینس کھاتی ہے چارہ, دیتی ہے دودھ. دنیا میں آج تک کوئی مشین ایسی نہیں بنی, یہ بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے, دعوے کرنے والے, کوئی آج تک ایسی مشین نہیں بنا سکا. چارہ ڈالے تو دودھ آنا, چارہ تو اوپر سے ڈالے تو بھائی گنا ڈالے تو مشین میں نیچے سے کیا آتا ہے؟ جوس سے. وہ گنے کا جوس, ہوا گنا ڈالے تو اس کا جوس سے. ایسا ایک مشین بناؤ نا, اوپر سے چارہ ڈالے تو نیچے سے دودھ آنا. کوئی بنا سکا دنیا میں؟ آج تک کوئی نہیں بنا سکا. تو جو کام دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جاپان, جرمن, امریکہ نہیں کر سکا, وہ کام بھینس کر رہی ہے. تو یہ بھینس سب سے بڑی سائنٹسٹ, امریکہ روس, جرمن جاپان سے بڑی سائنٹسٹ روس, یہ بھینس تمہیں نہیں کر سکتے, انہیں کر رہی ہے. تمہیں دال کو نکالو نا, چارہ دال کو ایسی مشین بناؤ, دودھ نکالو, نہیں کر سکتے. یہ بھینس کر رہی ہے. تو بھینس کر رہی ہے یا اللہ کر رہا ہے؟ کالی کالی بھینس, ارے کالے آدمی کے کالے بچے, گورے آدمی کے گورے بچے, کالی کالی بھینس, دودھ کیسا؟ ارے بھائی دودھ کیسا بھائی؟ گورا گورا دودھ. کالی بھینس کا کالا دودھ نکلنا,
भैंस काली काली, दूध निकल रहा है गोरा गोरा। तो उन्हें दे रही है या अल्लाह दे रहा है? अच्छा, अगर उन्हें दे रही है तो उन्हें तो चारा खा को दूध दे रही है, तुम्हें दूध खा को दूध क्यों नहीं देते? अरे टैंकरा दूध पी गए ना जी, पैदा होने से लेकर अब तक कहता दूध पिए। ये टैंकरा ही नहीं पानी डाल रही ना हौजा में, वो इसे टैंकरा एक आदमी पीवा कहता दिया, उन्हें चारा खा को दूध दे रही है, तुम्हें दूध पी को। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये मेरे बंदे ये सब कुछ तेरे लिए है, सारा दुनिया का निजाम तेरे लिए है। वो कितना बड़ा नादान बंदा है जो अपने मालिक को भूल जाए, जो अपने मालिक को भूल जाए। ये है मकसद जिंदगी का, ये मकसद है खाना पीना हगना, खाना पीना और क्या करते हैं, और क्या जी करते हैं। वो देखो यहाँ कहते कि सो टायलेट ना बनाई, सब भर गए कहते किचड़ों में। तो खाना पीना हगना जिंदगी का मकसद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं नहीं, क्या मकसद है? मकसद ये है कि बंदे बनो अल्लाह के। क्या बनो? बंदे बनो अल्लाह के। प्यार से कहता है अल्लाह मेरा बंदा। अरे कितने प्यार से कहता है, जैसे बाप कहता है मेरा बेटा, जैसे माँ कहती है मेरी बेटी, जैसे प्यार से माँ कहती है मेरी बेटी, बाप कहता है मेरा बेटा, अल्लाह प्यार से कहता है मेरा बंदा। अपने प्यारे नबी से अल्लाह कहता है, ए मेरे प्यारे नबी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें हमारा अल्लाह कहां है। ये इमाम साहिबान अक्सर जुमा के खुतबे में ये आयत पढ़ते हैं, जुमा के खुतबे में अक्सर इमाम साहिबान पढ़ते हैं, वो इज़ा सालका इबादी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछे कि हमारा अल्लाह कहां है, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ बांध के खड़े होते हैं, जिसके सामने हम माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर हम अपनी हाजतें जरूरतें मांगते हैं, वो हमारा अल्लाह कहां है। ए हमारे प्यारे नबी, अगर आपसे पूछे मेरे बंदे तो कह दीजिए वो तुम्हारे करीब है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कितना करीब है। अरे ना वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी जान की रग जितनी तुम्हारे करीब है उससे ज्यादा तुम्हारा अल्लाह करीब है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगो। अरे मुझसे मांगो। उजीबु दावत दाई इज़ा दान फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूं, मैं तुम्हारी सुनता हूं। वो हर एक की सुनता है, हर एक की, खाली हजरतां की सुनवे, खाली स्टेज पे बैठी ना उनकी सुनवे, सबकी सुनता है, सब बंदे हैं उसके, सबकी सुनता है। अल्लाह पाक कहते हैं मैं सबकी सुनता हूं और मैं तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। कोई दुआ अल्लाह के यहां से रद्द नहीं होती। एक शर्त है, हराम से बचे, जो हराम है उससे बचे। हदीस में आता है हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। यहाँ पावा गर गया, हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। मदीना है, कोई दुआ अल्लाह के यहां से रद्द नहीं होती। हाँ, दुआ का मतलब, कबूल होने का मतलब समझना चाहिए। कबूल होने का मतलब यह है कि कभी वो मिलता है जो मांगा है, जो मांगा वो मिल गया तो बंदा समझता है मेरी दुआ कबूल होगी, जो मैंने मांगा मिल गया। कभी जो मांगा वो नहीं मिलता क्योंकि ये नादान है, ये दुआ में मुसीबत मांग रहा है, नहीं समझता, ये नादान।
اللہ جانتے ہیں، وہ سمجھ، وہ انہیں پتا ہے، علیم خبیر ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مصیبت مانگ رہا ہے تو وہ نہیں دیتے، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، یا اس کی ان دعاؤں کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا مصیبت جو اس پر آنے والی تھی، اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ مثال، ایک آدمی گائے بکریاں لے کر گیا جنگل میں چرانے، شام کو جب وہ گائے بکریوں کو جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا۔ اسے بڑا رنج ہوا، کتنی اچھی گائے، کیسا دودھ دیتی تھی، میرے سب بچے پیتے پھر بھی بچتا، بیچ کر میں کام چلاتا، ایسی گائے کو کس ظالم نے پھاڑا، مارا۔ تو وہ غصے میں آ کے کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر۔ دعا قبول ہو گئی، شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہیں ماریا تھا سو خون پی کو چلے گا، اپنا کام کر کو، تو اس نے بولے اللہ میاں کون ماریا کہ لا کو میرے سامنے کھڑا کر، تو وہ شیر ماریا تھا، انہیں آپ کھڑا تھا سامنے، کر کیا کرتا ہے وہ؟ تو کیا ٹیپو سلطان نے تلوار لے کو لڑتا ہے؟ بندہ نادانی سے مانگتا ہے، لیکن اللہ مہربان، اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان مالک، وہ نہیں دیتا، اس کو بھی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی بلا مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آنے والی تھی یہ میری دعاؤں کی برکت سے دور ہوئی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو سب کو اللہ سیو کر لیتا ہے، سیو، قیامت میں اللہ اس کے بدلے دیتا ہے کہ یہ سب تیری دعائیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، آج ان کے بدلے لے۔ تو بندہ کہے گا سب مجھے آج ملتا، دنیا میں تھوڑا ملا وہیں رہ گیا، چھوڑ کو آگا میں، یہاں جو مل رہا ہے وہ کبھی بھی جو ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پہلا کام اپنے مالک سے جڑنا، مالک سے جڑنا، بندے بننا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مقصد زندگی ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اسے نہلا دھلا کر پہلا کام اس کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت کہتے ہیں کہ تو دنیا میں آیا ہے اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں جی، کہ اللہ بڑے ہیں، ان کا حکم بڑا ہے، ان کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے، ان کا ناراض ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اذان، بچے کے کان میں ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، پہلا کام ہمارے پیارے آقا نے کیا۔ جب آپ کے نواسے پیدا ہوئے، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دونوں موقعوں پر حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے پیدائش کے موقع پر آپ نے آ کر ان بچوں کو اپنے گود میں لے کر ان کے کان میں اذان پڑی، اقامت پڑی۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلا کام اس کے کان میں اقامت، اذان دیں گے، دوسرے کان میں اقامت پڑے گی۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ زندگی کا دستور ہے، دستور کہ جینا دنیا میں اس طرح ہے، یوں زندگی گزارنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے انجمن کا دستور، ہمارے گاؤں کا دستور، ارے مسلمان کی زندگی کا دستور اذان ہے۔ اس کی زندگی سمجھائیے۔ تو میرے بھائیوں، بندے بننا اللہ کے، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا یہی دنیا میں آتے ہی ہمیں یہی بتایا گیا۔ جب مر کر قبر میں رکھا جائے گا، اس کی میت کو قبر میں رکھا جائے گا، فرشتے سب سے پہلے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟
جب تو دنیا میں آیا تھا تو تجھے بتایا گیا تھا، تیرے کام میں 4 مرتبہ کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مرتے ہی قبر میں جائے گا تو اٹھا کے فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، کس کو بڑا مان کے زندگی گزار کے آیا، کس کے حکم پر چل کے آیا، کس کو راضی کر کے آیا. پھر پوچھیں گے فرشتے تیرا دین کیا ہے. اگر تو اس دین پہ چل کے آیا ہے تو کہے گا کہ میرا دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا کر پوچھے گی یہ کون ہے، ان کے طریقے پر جی کر گیا ہوگا تو کہے گا یہ میرے آقا ہیں جن کے راستے پر میں جیا ہوں. تو بھائیو پہلا کام بندے بننا. بندے کسے کہتے ہیں؟ بندہ. بندہ کہتے ہیں ماننے والے کو، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ. دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانا تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ. جورو کی مانیا تو میں نہیں بولتا، انسلٹ ہو جاتی ہے. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ ارے ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے. کس کے بندے؟ ایک کے بندے. وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یہ پہلا کام ہے کہ اس کے بندے بن کر جیئیں گے، اس کے بندے بن کر مریں گے. ہمارا جینا مرنا اس کی بندگی پر ہے. پہلا کام یہ ہے لا الہ الا اللہ. بندے کس کے؟ نفس کے بندے. نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے نہیں، دنیا کے بندے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب میری طرف دیکھنا دنیا کدھر جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیوں دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہم کو ہمارے آقا نے راستہ دیا ہے. وہ دیکھے جس کو کوئی، جس کے پاس راستہ نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے راستہ اسے معلوم نہیں ہے کیا منزل ہے کیا راستہ ہے. ہم کو اللہ نے منزل دی ہے، راستہ دیا ہے. ہم کیوں دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہماری بلا سے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے. ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کدھر جانے کو کہتا ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے. تو بھائیو پہلا کام ہے بندے بننا، لا الہ. دوسرا کام ہے امتی بننا. امتی بننا، بندے اللہ کے امتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، اللہ کے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہیں ایمان کے 2 وائر. کرنٹ کے کتنے وائر؟ کتنے وائر بھائی؟ 2 وائر کا کنیکشن رہا تو کیا اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. 2 وائروں کا کنیکشن ہے تو یہ اجالا. سارا دیکھو میدان کیسا بنا ہوا ہے، دن کے جیسا بن گئے. 2 وائروں کا کنیکشن، اور کنیکشن گیا تو یہ کرنٹ کے 2 وائر. ایمان کے بھی 2 وائر. ایک وائر لا الہ الا اللہ، دوسرا وائر محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ وائر آتا ہے اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ یہ وائر جاتا ہے رسول اللہ کی طرف. اور ان دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں. کرنٹ کے وائروں کا کنیکشن لائٹ میں، اور کلمے کے وائروں کا کنیکشن کہاں؟ دل میں. ان کا کنیکشن دل میں. جس دل میں ان کا کنیکشن ہو گیا وہ دل ہے کلمے والا. وہ دل ہے کلمے والا کہ اس کا ایک وائر اللہ سے جڑا ہے، اس کا دوسرا وائر رسول اللہ سے جڑا ہے.
یہ ہے کلمے والا جس کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں, وہ دل میں آ گیا تو وہ ہے کلمے والا, وہ ہے ایمان والا. کلمے کا نور, ایمان کا نور, لائٹ کا نور. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کنیکشن ہے, ہمارا ایمان ہے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, رسول پر ایمان رکھتے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہمارا کنیکشن ہے. کہو الحمدللہ. ہے نا کنیکشن؟ کہو الحمدللہ. ایک دنیا ہے جس کا کنیکشن نہیں ہے, اللہ نے ہمیں کنیکشن والا بنایا ہے. لیکن میرے بھائیوں, وولٹیج ڈراپ کیا جی, وہ معلوم وولٹیج ڈراپ نہیں معلوم. وولٹیج ڈراپ تو لائٹ جلتا ہے, روشنی نہیں. پنکھا چلتا ہے بیمار کے جیسا, گیزر چل رہا ہے, پانی گرم ہوتا نہیں. کیا کرو, کنیکشن ہے مگر وولٹیج ڈراپ. اچھا چلو, تمہیں پرانے زمانے کے مثالیں سمجھتے نہیں, سب نوے زمانے کے لوگ. ہاں, بیٹری ڈاؤن, بیٹری ڈاؤن. کیا جی اتنا اچھا اسمارٹ فون رکھی, انکمنگ آتا نہیں, آؤٹ گوئنگ جاتا نہیں نا جی. کتنا پیارا اسمارٹ فون رکھ رکھی نا جی جیب میں, انکمنگ آتا نہیں, آؤٹ گوئنگ جاتا نہیں. حضرت کرنسی ختم ہو گئی ہے. کیا کرو, کرنسی ختم ہو گئی ہے, بیٹری فلیٹ ہو گئی ہے. میرے بھائیوں, تبلیغ والے کہتے ہیں چارجنگ کے لیے 4 مہینے چلو. ارے چارج کرو اسے چارج کرو. چارجنگ کے لیے یہ ہے 4 مہینے کہ بیٹری ایسی چارج ہو جائے کہ لائٹ چل جائے. تو یہ ایمان کے دور ہے. میں نے بندگی سمجھائی, اب تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں کہ امتی کسے کہتے ہیں. امتی کسے کہتے ہیں؟ بندہ سمجھ میں آیا نا؟ ارے بھائی بندہ سمجھ میں آیا کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کا حکم دیکھ کے چلیں گے, وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. بولو, میں بولتا ہوں تمہیں بھی بولو. وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. سامنے والے بھی بول رہی کہ پیچھے والے بھی بول رہی, وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے, وہ نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے, کیا پسند نہیں ہے, کیسے معلوم ہونا؟ وہ ہے محمد رسول اللہ. جو انہوں نے کیا وہ اللہ کو پسند ہے. ان کے پیچھے چلو, ان کی راہ چلو, ان کی راہ چلو. اللہ کہتا ہے میرے نبی کی راہ چلو. ارے میں تم سے محبت کروں گا. خالق کائنات اس بندے سے گندا بندہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا, تم میرے نبی کی راہ چلو. اور ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی, نبی کے پیچھے چلو, میں تم سے پیار کروں گا. خالق کائنات کہتا ہے میں پیار کروں گا. بھائیو, اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. کسے کہتے ہیں مسلمان؟ گوشت کھانے والے کو, چکن کباب, مٹن کباب, روسٹ کباب کھا کھا کا مسلمان. ایک صاحب بولے بڑے کا کھایا سونے بڑا مسلمان کہتے. وہ کیسا انہیں بڑا مسلمان ہوگا, ہمیں چھوٹے ہو گئے کہ تو حضرت جو ویران کھاتے نہیں, موٹا موٹا ڈھنڈا کھا کھا کو ہمیں بڑے بڑے مسلمان بنتے سو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کسے کہتے ہیں مسلمان؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے. ہر چیز کا نام ہے, اس کا کام ہے. ڈاکٹر کسے بولتے؟ ڈاکٹر مریض کو دیکھنا, دوا دینا, علاج کرنا, وہ ہے ڈاکٹر. انجینئر روڈ بنانا, ڈیم بنانا,
घर बनाना, लायर, कोर्ट पे जाना, केस लड़ना, हजम। क्यों ऐसा ही सो? अरे छोटे से छोटे का भी नाम है, नाम है, बोलो आगे का, उसका भी काम है। बड़े से बड़े का भी नाम है, काम है। हमारा नाम क्या, क्या प्यारा नाम है। अरे क्या प्यारा नाम है। एक तो हमारा अपना अपना नाम, सरदार साहब, इमाम साहब, दस्तगीर साहब, वो हमारे अम्मा बाबा रखे सो। हमारा सबका एक नाम क्या, ये कौन रखा? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रखी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखी सो? अरे ये नाम अल्लाह ने रखा, हमारा नाम मुसलमान। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम्हारे रब ने रखा तुम्हारा नाम मुसलमान, तो अल्लाह ने रखा नाम मुसलमान, और खलीलुल्लाह ने पुकारा नाम मुसलमान। इतना प्यारा नाम, अरे कितना प्यारा नाम। काम क्या? काम कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं, जो मर्जी करो, अरे जो मर्जी करो नहीं। काम है बंदे बनना अल्लाह के, बंदे बनना अल्लाह के, उम्मती बनना रसूलुल्लाह के। क्या काम है? कौन है उम्मती? जो नबी के पीछे चले, जो नबी की राह चले। आज हम किसके किसके पीछे जा रहे हैं? अरे ये नादान उम्मत किसके किसके पीछे जा रही है? किसको किसको रोल मॉडल बनाए हुए है? कैसी नादान उम्मत है, किसके किसके पीछे जा रही है? हमारे छोकरा किसके किसे रोल मॉडल बनाए हुए हैं? मैं गलीज मिसाल देता नहीं है, पाक जगह जरा कम गलीज दे तो। हमारे छोकरा कौन बैट्समैन कहते हैं, उन्हें कौन की बॉलर कहते हैं, उसका फैन कहते हैं, उल्टा लटक जा। हजाम को जाकर बोलता है मेरी कटिंग वैसी कर, उन्हें बोलता है मंजे क्या मालूम होगा तो, अरे तू बैकवर्ड रहे, फोटो देख रहे। कसम कसम के बुल्ले, रहम रहम के बुल्ले कैसे रहते थे? तो वो हाईवे को एळनीरा छिलको रखते थे वो। रहम रहम के बुल्ले। कैसी बेवफा उम्मत है, कैसी बेवफा उम्मत है। उस नबी को भुला दिया, नाम लेते हैं लेकिन अमल किसी और के पीछे, नमूना किसी और को बता रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका, जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए सब कुर्बान किया, सब कुर्बान किया जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए। आपका घर एक कमरा, हुजूर का घर कितना? अरे कितना भाई? एक कमरा, वही किचन, वही बेडरूम, वही हाल, एक कमरा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रोम फारस फतह हो गया, रोम फारस के खजाने मदीने में आ गए, मुसलमानों के घरों में खुशहाली आ गई, खजाने आ गए, खुशहाली आ गई मुसलमानों के घरों में, वो तंगी दूर हो गई। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं पेट भरकर रोटी खा लेती हूं तो मुझे रोना आता है। किसी ने पूछा कि उम्मुल मोमिनीन पेट भरकर रोटी खाने से रोना क्यों आता है? फरमाया कि मुझे हुजूर की भूख याद आती है कि हुजूर दुनिया से इस हाल में तशरीफ ले गए कि आपने 2 वक्त की रोटी पेट भरकर जिंदगी में नहीं खाई। जो कि रोटी से 2 वक्त आपने पेट नहीं भरा, सुबह को खा लेते थे तो शाम को भूखे रहते थे, शाम को खा लेते थे तो दिन में भूखे रहते थे। हजरत आयशा कहती हैं कि अब खुशहाली आ गई हमारे घरों में,
ہمارے گھروں میں خوشحالی آ گئی. اب میں پیٹ بھر کے روٹی کھاتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے کہ حضور دنیا سے بھوکے گئے. حالانکہ اللہ نے پیش کیا تھا آپ پر کہ آپ چاہیں تو یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، پہاڑوں کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ کر دیں. آپ نے فرمایا کہ میں تو اے اللہ ایسا بننا چاہتا ہوں کہ تو دے تو تیرا شکر کروں اور تو کبھی نہ دے تو میں صبر کروں. کیسے نبی. ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ کو دعا دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے سب گناہ معاف کر دے، پچھلے اگلے چھپے کھلے سب معاف کر دے. حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئی. حضور نے پوچھا کہ عائشہ آج بڑی خوش ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ نے دعا اسی دی ہے کہ میں کیوں نہ خوش ہوں. فرمایا کہ عائشہ جو دعا تجھے آج دی ہے وہ دعا میری امت کو روز دیتا ہوں. تو بھائیو اسے زندگی میں لانا ہے، یہی تبلیغ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. کہ بندگی اللہ کی، امتی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ریل کی 2 پٹریاں، ریل کی پٹریاں کتنی؟ یہاں سے دلی کو جانا تو کتنے پٹریاں، بمبئی کو جانا تو. ریل کہیں جائے کسی منزل کی طرف اس کی پٹریاں 2 پٹریاں. جنگل میں جائے تو بھی 2 پٹریوں پر، پہاڑوں میں جائے تو بھی 2 پٹریوں پر، دریاؤں پر سے گزرے تو بھی 2 پٹریوں پر. پلیٹ فارم پر آئی تو پٹریاں چھوڑ پاتی ہے، پلیٹ فارم پر آئی تو بھی 2 پٹری، جنگل میں گئی تو بھی 2 پٹری، برجوں سے گزری دریاؤں پر سے تو. میرے بھائیوں جنت تک 2 پٹری ہیں، جنت تک 2 پٹری ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. اسے زندگی میں لانا، اسے زندگی میں لانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے. یہ راستہ ہے، اس پر آنا ہے، یہ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری مختصر بتاتا ہوں. یہ پہلی ذمہ داری میں نے تفصیل سے بتائی ہے. دوسری ذمہ داری، پہلی ذمہ داری کا خلاصہ یہ راستہ ہے، اس راستے پر بولو بھائی، ارے بولو، اس راستے پر آنا ہے. دوسری ذمہ داری امت کو اس راستے پر لانا ہے، خود راستے پر آنا ہے، امت کو راستے پر لانا ہے. آج امت کدھر کدھر جا رہی ہے؟ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے. نبی تو خود ہوتے تھے راستے پہ، کام کیا تھا ان کا؟ دوسروں کو راستے پر لانا. اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، قیامت تک اب نبی نہیں آئے گا. پھر وہ کام کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں لانے کے لیے بھیجتے ہیں. گناہوں کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، نبی ان اندھیروں سے نکالتے ہیں، ایمان کے نور میں لاتے ہیں. اب نبی نہیں آئیں گے تو دنیا اندھیرے میں بھٹکے گی. وہ کام کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی. ارے میرا امتی، جو میرا کام میری امت کا کام، جو میرا راستہ میری امت کا راستہ، جو میرا کام میری امت کا کام، جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ. آپ نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا حجۃ الوداع میں. حجۃ الوداع
اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اس حج کے بعد 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے کہتے ہیں اسے حجۃ الوداع. اس میں آپ نے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کا اجتماع کہتے ہیں جمع کرنے کو. جیسے تم نے سب جمع کرے نہیں کہ جمع کرنے کو کہتے ہیں اجتماع. تو یہ بنگلور والوں کا اجتماع, وہ کس کا اجتماع بولو؟ صحابہ کا اجتماع. حضور نے صحابہ کو جمع کیا. کہاں؟ عرفات میں. وہ مبارک میدان حج کے دنوں میں جہاں سے آدمی گزر جائے تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس مبارک میدان میں حضور نے صحابہ کو جمع کیا. اجتماع صحابہ کا, میدان عرفات کا. بیان کس کا؟ کس کا بھائی؟ پوچھتے نہیں کس کا بھائی بیان نہیں تو کس کا بیان؟ حضور کا بیان. اور رحمت کی پہاڑی جہاں سے حضور نے بیان کیا اس کا نام ہے جبل الرحمہ. آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ حضور آپ نے پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا, اے اللہ ان کی بات پر تو گواہ ہے. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. 3 بار فرمایا, اے اللہ یہ میرے صحابہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا. پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. جیسے میں نے تم تک پہنچایا ہے آگے تم پہنچانا تمہارا کام ہے. مولانا ظہر کے بعد بیان کر رہے تھے کہ 1.25 لاکھ تھے وہاں, اور ان کے مزارات تلاش کرو مکے مدینے میں 10,000 ملتے ہیں. کہاں گئے یہ سب؟ دنیا کے کناروں میں چلے گئے. ایک قصہ بتاتا ہوں. ہم ترکی گئے. ترکی میں استنبول میں صحابہ کے مزارات ہیں, بہت سے صحابہ کے مزارات ہیں. استنبول شہر ایسا شہر ہے کہ اس کا کچھ حصہ یورپ میں ہے, کچھ حصہ ایشیا میں ہے. ایشیا یورپ کو ملاتا ہے. اتنی دور صحابہ کے مزارات. ہم زیارتیں کرتے کرتے آخر میں پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر. حضرت ابو ایوب یہ کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینے سے مدینہ آئے, مکے سے مدینہ آئے تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا, چھوٹ گیا. مدینے میں تو کوئی گھر نہیں تھا آپ کا, تو مدینے کے ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر ٹھہرے. ارے کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ سب کی خواہش تھی حضور میرے گھر ٹھہرے. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, وہ جا کے جہاں بیٹھے گی میں اس کے گھر ٹھہروں گا. یہ اللہ کا اشارہ ہوگا. حضور کی اونٹنی چلتے چلتے آ کے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار گھر پر. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اشارہ ہے, میں ان کے گھر ٹھہروں گا. تو حضور ان کے گھر میں 7 مہینے ٹھہرے. کتنا؟ 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور ٹھہرے. ان 7 مہینوں میں مسجد نبوی بنی, حضور کے حجرے بنے, پھر حضور وہاں منتقل ہوئے. وہ ابو ایوب انصاری مدینے کے سب سے پہلے حضور کے میزبان. ان کا مزار کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ استنبول. بڑھاپا تھا, بوڑھے ہو گئے تھے, جماعت جا رہی تھی ترکی, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں. ان کے بچوں نے کہا کہ ابا آپ بوڑھے ہیں, اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے, ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے. کہنے لگے تم بھی جاؤ, میں بھی جاتا ہوں. چنانچہ بڑھاپے میں گئے وہاں استنبول یورپ. اس زمانے میں اتنا سفر کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہاں جا کے بیمار ہو گئے. ان کی عیادت کے لیے امیر لشکر آئے. ان کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا آخری وقت ہے. خود ابو ایوب انصاری کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے.
تو امیر لشکر کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول، آپ کی کوئی آخری تمنا آرزو میں پوری کرنے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب؟ پتھر پہ لکھا ہے، ان کے مزار پر جو پتھر ہے اس پہ لکھا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میرا یہ انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو اللہ کے راستے میں، پھر جہاں تمہاری منزل ہو وہاں دفن کرنا. انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق ان کو لے کے چلے. استنبول کے قلعہ کے پاس، استنبول منزل تھی، اس کے قلعے کے پاس ان کو دفن کیا. جو ان کی قربانیاں تھی. کیا قربانی؟ سب سے بڑی قربانی. ارے مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی انہوں نے. مکہ مدینہ جیسی بستیاں کیوں چھوڑی؟ کیوں چھوڑی؟ کہ ہمارے آقا نے کہا تھا کہ تمہارا کام میں نے تم تک پہنچایا، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. تو مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی. اس کا نتیجہ ہے کہ ترکی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے. ترکی کے معنی مسلمان. کوئی باہر سے گئے ہوں ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے، وہ الگ چیز ہے، ورنہ پوری ترک قوم مسلمان. پہلے زمانے میں ہمارے کرناٹک میں ہم نا سب ترکرو بولتے تھے. سنی تمہیں ویسا کہتے ہو، کیا کہتے ہو، انہوں سب ترکی سے اس تھے. ترک کے معنی مسلمان ہوتے. یہ قربانیاں تھیں کہ انہوں نے مکہ مدینہ چھوڑا. آج ہمیں ہلڑیاں نہیں چھوڑ رہی. کیا نہیں چھوڑ رہی؟ 150 گلیاں، 150 گلیاں وہ چھوڑنے نہیں تیار. ارے انہوں نے مکہ مدینہ چھوڑ. اگر وہ نہ کرتے تو آج ہم کہاں اللہ کا نام لیتے. ارے وہ کر گئے اپنا کام، کہ ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے. ایک عالم استنبول کے، انہوں نے ہم کو لے آ کے زیارتیں کرائی. وہ کہنے لگے کہ ایک جماعت آئی چند سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے ابو ایوب انصاری کی طرح. یہاں کے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا. وہاں قاضی جج ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے جج کا اسے. تو قاضی کے پاس معاملہ گیا کہ یہ پردیسی ہے، یہاں سے انتقال ہو گیا ہے، اسے کہاں دفن کرنا. تو قاضی نے کیس بنایا، تحقیق کی، اور تحقیق کر کے فیصلہ کیا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ مرحوم ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے. یہ قاضی لکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے، لہذا ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو. تو والد کہنے لگے، بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں جگہ ملے، نہیں ملتی. یہ پردیسی مسافر کس نے دل میں ڈالا کہ ان کو وہاں دفن کرو قاضی کے؟ بھائیو، یہ اس امت کا مقصد زندگی ہے. خود دین پر آنا ہے، امت کو دین پر لانا ہے. خود نبی کے طریقے پر آنا ہے، امت کو نبی کے طریقے پر لانا ہے. اس کے لیے جان مال لگاؤ. خالی سن کے کام نہیں چلے گا. یہ اجتماعات صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہیں کہ امت اپنے کام پر کھڑی ہو، کہ خود ہماری زندگیوں میں دین لانا ہے، دنیا میں دین لانا ہے، امت کو دین پر لانا ہے. اس کے لیے جان مال کی قربانیاں دینی ہیں. جب بندہ جان مال کی قربانیاں دے کر چلے گا تو اس کی برکت سے اللہ اس کی زندگی میں بھی دین لائیں گے، امت میں بھی دین پھیلائیں گے. یہ ہے ہمارے اجتماع کا میسج. پوچھتے نہیں کیا میسج بھائی تمہارا، کیا پیغام، اجتماع کا پیغام کیا؟ آپ یہاں سے جا رہے ہو، لوگ پوچھیں گے کیا سن کے آئے، کیا سن کے آئے؟ بہت اچھا بولے بھائی. ارے کیا جی بولے سو بول رہوں نہیں، اچھا بولے نا. بھولنے کے لیے نہیں ہے، بھولنے کے لیے نہیں ہے. 3 باتیں میں نے صبح بھی کہی تھی، اب بھی کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں.
तीन बातें मैंने सुबह कही थी, अभी कह के खत्म करता हूं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान हदीस की रोशनी में एक बहुत सिंपल प्रोग्राम दिया है, आसान, सिंपल, आसान, हमारी कमजोरी को देखकर कुरान हदीस की बशारतों से एक सिंपल आसान प्रोग्राम दिया है। वो क्या कि 10 हिस्से करो अपनी जान माल के। जान क्या माने? वक्त। तो जब तक वक्त जान है, वक्त है, जान चले गई तो अपनी जान माल के 10 हिस्से करो। 9 हिस्से दुनिया के लिए रख लो, 1 हिस्सा दीन के लिए लगाओ। हक तो यह है कि सब कुछ दीन के लिए लगा देना चाहिए, तब भी हक अदा नहीं होता। अल्लाह का दिया, अल्लाह को दिए तो हमें क्या दिए? सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, हमें अल्लाह को दिए तो क्या दिए हमें? हक तो सब कुछ दे के भी अदा नहीं होता। लेकिन इस आखिरी जमाने का मुसलमान, कमजोर जमाने का, अगर वो 10वां भी लगा दे तो कुरान हदीस में बशारते हैं, तफसील से कहने का मौका इस वक्त नहीं है। अगर वो 10वां भी लगा दे तो कल क़यामत में उनके साथ हशर होगा। बशारते हैं कि जिनका रास्ता पकड़ा था उनके रास्ते पर चलने वालों में इसका हशर हो जाएगा। जिनका रास्ता पकड़ा था क़यामत पर उनके साथ उठाया जाएगा। तो मौलाना इलियास साहब ने कहा कि भाई 10 हिस्से करो। कितने करो? 10 हिस्से। 9 हिस्से दुनिया के लिए, 1 हिस्सा दीन, 1 हिस्सा। तो हमारा मैसेज है, सुबह में मैंने कहा था, अब भी बोलता हूं, जरा तुम्हें भी बोलो मेरे साथ, रोजाना, माहाना, सालाना, इतच, रोजाना, माहाना, सालाना। रोजाना कितना? 2.5 घंटे। 24 घंटे का 10वां 2.5 घंटे। माहाना कितना? 3 दिन। माहाना 30 दिन, उसका 10वां 3 दिन। रोजाना 24 घंटे, उसका 10वां 2.5 घंटे। तो रोजाना 2.5 घंटे। माहाना बोलो भी, सालाना चिल्ला, और साल का 10वां हुआ, साल का 10वां चिल्ला, महीने का 10वां 3 दिन, रोजाना का 10वां। अरे मेरे भाइयों, तबलीग तो हिंदुस्तान से शुरू हुई। ये इस जमाने में मैं कह रहा हूं, इस जमाने में मैं कह रहा हूं, ये जो काम शुरू हुआ उम्मत में, यहां से शुरू हुआ। अरे अमेरिका में मैं गया था गुज़िश्ता साल अगस्त में, 6 महीने पहले। मैं अमेरिका वाले को बोला 3 बातें हमारे मैसेज याद करो। तो बयान अंग्रेजी में, लेकिन उर्दू के 3 जुमले याद करो, रोजाना, माहाना, सालाना। उन्होंने सब याद कर लिए, कर रहे हैं काम। वहां जाकर वहां की बेहया जिंदगी में डूबे नहीं, उस बेहया फिजाओं में वो नहीं डूबे। वहां भी जाके दीन का काम कर रहे हैं, वहां भी जाके दीन का काम कर रहे हैं। क्या माहौल है, क्या जिंदगी है। लेकिन ये हमारे नौजवान बराबर अपने दीन के काम में लगे हुए हैं, यहां भी कर रहे थे, वहां भी जाके कर रहे हैं। तो भाइयों, यही मैसेज है इस जवाब कि 10वां लगा दो, 10वां लगा दो। रोजाना का 10वां 2.5 घंटे, महीने का 10वां 3 दिन, साल का 10वां चिल्ला। अल्लाह हिम्मत दे, 4 महीने क्या मिलेगा अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा? 2.5 घंटे लगाए, सवाब मिलेगा पूरा दिन लगाने का। लगाए थे 2.5 घंटे, सवाब मिलेगा, गोया पूरा दिन लगाया। लगाए 3 दिन, सवाब मिलेगा, पूरा महीना लगाया चिल्ला, सवाब मिलेगा, गोया सारा साल तबलीग में ही फिरता रहा। बाकी सब करया ना, वो सब फुगुट्टे। 2.5 घंटे लगाया, दिन भर जो किया वो सब फ्री। 3 दिन लगाया, 27 दिन जो करा दुनिया के काम फ्री। तो लगाया 10वां हिस्सा मिलेगा पूरा। और जो 9 हिस्सा दुनिया को लगाए
جو 9 حصے دنیا کے لیے لگائے اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ ارے کیا بدلہ ملے گا بھائی؟ کونتی بھی طرف بولو نا جی. 9 حصے دنیا کو دیے نا، اس کا بدلہ کیا؟ سکندر کی طرح خالی ہاتھ، سکندر کی طرح خالی ہاتھ. ارے جو 10واں لگا دیا وہ قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، جنت تک ساتھ دے گا. اس کے لیے 10واں دینے تیار نہیں ہے. ارے اس کے لیے 10واں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں کہاں جا کے دنیا لگا رہی ہے، زندگیاں جوانیاں کھپا رہی ہے، مال لگا رہی ہے، جوانیاں کھپا رہی ہے، زندگیاں برباد کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے. وہ ٹائٹینک والے کا قصہ معلوم تم نا؟ معلوم کیسے؟ ہاں فرشتے بیٹھی سو چلتے نہیں دیکھے رہیں گے وہ اس میں واٹس ایپ میں. اچھا خیر چلو، نہیں معلوم تو میں سنا تو. وہ ٹائٹینک والا کیا کہ تو سمندر کے تہ میں گیا. کہاں گیا؟ سمندر کی تہ میں اتنا اندر گیا کہ وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی. سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی. وہاں گیا، کتنی ہمت دیکھو اس کی. کہیں کو گیا سو ڈوب گیا سو جہاز دیکھنے. کب کی ایک جہاز ڈوب گا کہتے ہیں کتنے کے سال پہلے. وہ زنگ کھا رہا ہے وہاں سمندر میں نیچے، اسے دیکھنے انہیں گیا سو. کہاں لگا رہی ہے امت اپنی جان ماری؟ ڈوبے جہاز کو دیکھو کیا کری جائے. تو ڈوبے جہاز کو دیکھنے جاؤ کیا ہوا جی؟ ارے کیا ہوا معلوم ہے؟ انہیں بھی ڈوبا، انہیں بھی ڈوبا. کہتے کہ کروڑ روپے کی ٹکٹ کہتے ہیں، انہیں بھی اس کا بیٹا دو بھی گئے پاکستان. کہتے کہ کروڑ کی ٹکٹ. مال بھی گیا، جان بھی گئی. مال بھی گیا، جان بھی گئی. ارے بھائیو یہ بے وفا دنیا ہے، اس کا نام ہے بے وفا دنیا، جو کچھ بھی نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں دیتی. سکندر کو خالی ہاتھ بھیجا جس نے دنیا فتح کرنے کو مقصد بنایا تھا. ارے ایک حصہ لگا دو دین کے لیے، موت پر ملے گا، خبر پر ملے گا، میدان حساب پہ ملے گا، یہاں تک کہ یہ جنت تک ساتھ دے گا. اللہ قبول فرمائے. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. یہ نیتیں کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ 10واں ہم اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے. ہر مسجد میں، اللہ کا شکر ہے بنگلور کی ہر مسجد میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. روزانہ تعلیم ہوتی ہے، روزانہ مشورے ہوتے ہیں، روزانہ گھر گھر جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، بھائیوں سے دین کی بات کرتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتا ہے، دونوں کو قیامت میں عرش کا سایہ دیتا ہے. یہ سب مسجدوں میں الحمدللہ ہو رہا ہے کام. کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کرنے والے کے ساتھ ہو جاؤ گے، ساتھ دینے والے کو بھی وہی ملے گا جو کرنے والے کو ملے گا. اللہ کے ایسا نہیں ہے. امیر صاحب کو 50% تھے، متکلم کو 25 ہے. تمہیں کیا جی سبحان اللہ تسبیح پڑھے تو تمہیں ایک لے جی بس. وہ بڑا دینے والا ہے، سب کو برابر دیتا ہے. جو کرنے والے کو دیتا ہے ساتھ دینے والے کو بھی دیتا ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا نیت بولو گا؟ 3 کام کریں گے انشاءاللہ. روزانہ 2.5 گھنٹے دے کر تعلیم بھی کریں گے، مشورہ بھی کریں گے، گھر بھی جائیں گے. مہینے میں اللہ ہمیں بھی نوازے گا، اور جہاں جہاں ہم جائیں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے. اب ہمت کر کے ارادے کر کے بولو کل جماعتیں جا رہی ہیں انشاءاللہ. اس اجتماع سے پہلے 80 جماعتوں نے کام کیا ہے. یہاں محلے میں جا کے جماعتوں نے 80 جماعتوں نے کام کیا اجتماع سے پہلے. اور اب انشاءاللہ اجتماع سے کل جماعتیں جا رہی ہیں. کتنا بڑا مجمع ہے. ارے بھائیو ہمت کر کے اللہ کے بھروسے پر
कौन खड़ा होता है 4 महीने के लिए कि दिल में मेरे आ गया अब तो मैं तैयार हूं, खड़े हो जाओ हिम्मत करके। अल्लाह अपनी मदद से चलाएगा, अपनी मदद से चलाएगा। दुनिया में जितने फिर रहे हैं, लाखों फिर रहे हैं, वो अपने माल से नहीं फिर रहे हैं। माल से फिरने वाले तो टाइटैनिक चले गए समुद्र के तह में, वो ना माल से फिर रहे हैं ना अपनी ताकत से, उनको अल्लाह फिरा रहा है। अरे तुम उठोगे तो तुम्हें अल्लाह नहीं फिराएगा? अरे लाखों फिर रहे हैं, उनको अल्लाह की मदद है, वो अपने माल से ताकत से नहीं चल रहे। हम चलेंगे तो अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा? नहीं करेगा। कौन हिम्मत करके अल्लाह के भरोसे खड़ा होता है? खड़े होते जाओ। 4 महीने के लिए कौन तैयार है नकद इस इज्तिमा से जाने के लिए? 4 महीने के लिए अपनी जगह पर खड़े होते जाओ, शर्माओ मत। ये शर्माने की चीज नहीं है। अल्लाह के रास्ते में सहाबा फख्र के साथ जाते थे। खड़े होते जाओ, खड़े होते जाओ चारों तरफ। इस इज्तिमा से जो 4 महीने जाने के लिए तैयार है, खड़े हो जाओ। चिल्ले के इरादे किए थे, अब 4 महीने का इरादा करता हूं। छलांग लगाओ, छलांग, अल्लाह पार लगा देगा। छलांग लगाओ, पार लगा देगा। तो चिल्ले की छलांग लगाई थी, अब एक छलांग लगाओ 4 महीने की। देखो माशाअल्लाह खड़े हो रहे हैं, माशाअल्लाह खड़े हो रहे हैं, माशाअल्लाह खड़े हो रहे हैं चारों तरफ।